بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 729 ملاحظہ فرمائیں۔ اس کی ہنسی کا اضطراری انداز بتاتا تھا کہ اس پر تھوڑا بہت شراب کا نشہ غالب ہے۔ اکبر خان کی عدم موجودگی کا یقین کرنے کے علاوہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری آواز کا کیسٹ کس نے ریکارڈ کیا تھا اور کون سن رہا تھا۔ اگر کسی طرح وہ کیسٹ مجھے مل جاتا تو ہم سب کی پریشانی کا ایک بہت بڑا سبب باقی نہ رہتا۔ میرے پیچھے غالب تھا۔ رابعہ اور نازو نے چند سیکنڈ بعد اندر آنے کا فیصلہ کیا۔ روزینہ کے رویے پر وہ سخت برافروختہ تھی، حالانکہ اس کا کردار سامنے آ جانے کے بعد یہ ناراضگی لا حاصل تھی۔ اکبر خان کا بیڈ روم اس کے مزاج اور اس کی خواہشات کی عکاسی کرتا تھا۔ صرف دولت سے عیاشی کے اسباب میں رنگین مزاجی کا انداز ہر شخص پیدا نہیں کر سکتا۔ اندر ہر چیز انتہائی بیش قیمت تھی اور دولت مندی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ پردوں اور قالینوں سے لے کر ایک سجی ہوئی غیر ملکی شراب کی کچھ خالی اور کچھ بری ہوئی بوتلیں ہر گوشے میں موجود بیڈ کے لیمپس کی مدھم روشنی کو منعکس کر رہی تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر فرانس کی خوبصورت شیشیاں، آرائش، حسن کے لوازمات بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ ان میں مجھے کچھ ایسی چیزیں بھی نظر آئیں جو عیش و عشرت کے دلدادہ رئیسوں کے لمحات لطف و انبساط کے لیے بطور خاص بنائی جاتی تھیں اور لندن کی مخصوص سیکس شاپس میں دستیاب تھی، مگر یہاں اتنی عام نہ تھی کہ غالب بھی انہیں دیکھ کے حیران ہوتا۔ رابعہ اور نازو کی تو ان پر نظر ہی نہیں گئی۔ وہ اس جیودری کو ہی دیکھتی رہی جو امیٹیشن بھی ہو سکتی تھی اور اصلی بھی۔ پہچان ہم میں سے کسی کو نہ تھی۔ بیڈ روم کے وسط میں ایک بہت وسیع اور گول بیڈ تھا، جس کے بارے میں ایسی مجھے خیال آیا کہ یہ گھومنے والا بیڈ ہوگا۔ ایک روایتی شاہانہ عشرت کدے کی تکمیل میں روشنیاں، آئینے بہت اہم ہوتے ہیں۔ چنانچہ روزینہ نے اچانک کرسٹل کا فانوس روشن کیا تو اس آئینہ خانے میں چراغاں سا ہو گیا اور ہر سمت میں تحد نگاہ روشنیوں کے ساتھ ہمارے عکس پھیل گئے۔ اس نظر فریب ماحول میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم کسی چھت اور دیواروں والے کمرے میں نہیں بلکہ کسی جگمگاتے شاپنگ سینٹر کے چوک پر کھڑے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مجھے یہاں عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی۔ رابعہ اور نازو بھی اتنی نادان نہ تھی کہ اس اندازی آرائش کے اغراض و مقاصد کو سمجھ نہ پاتی۔ یہ دولت کی ہوس خیزی کے کھیل تھے۔ روزینہ ان کی خفت اور گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی اور اس نے اپنے لیے ایک نازک سے جام میں کچھ اور شراب ڈال دی تھی۔ تم سے تو پوچھنا ہی بیکار ہے، وہ بولی۔ تم اس نعمت سے محروم ہو؟ لعنت اس کو نعمت سمجھنے والے پر، نازو بولی۔ رابعہ نے کہا، اور لعنت اس کی عقل پر۔ میں نے بھنا کر کہا، لیڈیز اپنے نصیحتوں کے دفتر بند رکھو۔ تم یہاں تبلیغ و تلقین کے لیے نہیں آئی ہو۔ اتنا کافی ہے کہ تم صراط مستقیم پر ہو اور اس عورت کو جانے دو جہنم میں۔ تم جاؤ باہر، کہیں ایسا نہ ہو کہ چوکیدار اس لڑکے کے ساتھ ہمارے کمرے تک جا کے لوٹ آئیں۔ غالب بولا، بلکہ گیٹ تک دیکھ لو۔ رابعہ اور نازو بھی جیسے اشارے کی منتظر تھی۔ وہ برا مانے بغیر نکل گئی۔ باہر جا کے یقیناً انہوں نے سکون کا سانس لیا ہوگا۔ بیڈ روم کے ماحول میں وہی گناہگار فحاشی تھی جو کسی طوائف کے کوٹھے پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ میں نے روزینہ سے کہا، یہ فانوس اور سب لائٹس بجھا دو، صرف ایک لائٹ رہنے دو۔ اس نے تعمیل کی، ایک کی بھی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، روشنیوں میں عکس دھوکہ دیتے ہیں، اندھیرے میں سیاہ و سفید کی تمیز بھی نہیں رہتی۔ غالب پردے ہٹا کے دیکھ رہا تھا اور مختلف سمت میں کھلنے والے دروازوں اور کھڑکیوں کو چیک کر رہا تھا، سوائے ایک دروازے کے جو باتھ روم میں کھلتا تھا۔ سب اندر سے بند تھے اور ادھر سے کسی کے باہر نکل جانے کا کوئی امکان نہ تھا۔ لیکن یہ ہو سکتا تھا کہ اکبر خان کو باہر نکال کے خود روزینہ نے کسی کھڑکی یا دروازے کو بند کیا ہو اور پھر باہر نکلی ہو۔ میں نے ایک ٹیلی فون، ٹی وی اور ریڈیو گرام کے خر خانے کو دیکھا، مگر مجھے کہیں کوئی ٹیپ ریکارڈر نظر نہ آیا۔ وقت کم تھا اور میرے لیے پورے کمرے میں کسی جگہ چھپے ہوئے ٹیپ ریکارڈر کو تلاش کرنا محال تھا۔ ٹیپ ریکارڈر بیڈ کے نیچے بھی ہو سکتا تھا، صوفوں کے اندر بھی اور کسی دیوار کے نظر نہ آنے والے خلا میں بھی۔ آخر تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ روزینہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ تم نے اکبر خان کو پوچھا تھا اور وہ کوئی نوٹ بک تو ہے نہیں جسے تم کہیں سے بھی برآمد کر لو۔ تمہیں تلاشی لینے کی اجازت اس لیے نہیں دی تھی میں نے۔ فرض کرو، میں نے کہا، ہم یہ کام بلا اجازت کر رہے ہیں۔ تم غلط کر رہے ہو، وہ برہمی سے بولی۔ صرف ایک بٹن دبانے کی دیر ہے، غالب بولا، اور کسی دیوار کے شک ہوتے ہی اکبر خان نکل آئے گا۔ تم مہمان ہو اس لیے میں نے ابھی تک سیکورٹی والوں کو نہیں بلایا ہے۔ وہ جام پھینک کے اٹھی۔
میں نے اسے دھکیل کر پھر بٹھا دیا۔ میں تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، بہتر ہے ایسے ہی بتا دو کہ وہ ٹیپ کہاں ہے جو اکبر خان سن رہا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ وہ مشتعل ہوگی۔ کیا اکبر خان کوئی چوہا تھا کہ کسی سوراخ سے نکل گیا؟ یہاں سوراخ تو کیا، دروازے کے نیچے بھی اتنی جگہ نہیں ہے کہ ایک کاکروچ گزر سکے۔ تم دیکھ چکے ہو کہ یہاں سب دروازے کھڑکیاں اندر سے بند ہیں۔ میں نے کہا مس روزینہ، اکبر خان کی آواز میں نے ہی نہیں ہم سب نے سنی تھی، اور ہم الفیہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کی اپنی آواز تھی۔ مگر تمہاری بات مان لی جائے کہ وہ ٹیلی فون پر تم سے مخاطب تھا، تو کیا وہ ٹیپ تم سن رہی تھی جس پر میری آواز ریکارڈ کی گئی تھی؟ کہاں ہے وہ ٹیپ اور ٹیپ ریکارڈر؟ جلدی سے بتا دو۔ میں کیسے بتاؤں؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ بڑی نرمی سے میں نے اس کا خوبصورت ہاتھ تھاما جو نشے میں یا خوف کے اثر سے کانپ رہا تھا۔ تمہاری انگلیوں میں کتنی نزاکت ہے، اور یہ انگوٹھی اصل ہیرے کا نگ نظر آتا ہے اس میں۔ میں کانچ کے ٹکڑے اور ہیرے میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا۔ کیا یہ اکبر خان کا تحفہ ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ یہ منگنی کی انگوٹھی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ بہت خوب، تم منگنی بھی کرتی ہو؟ کس سے ہو چکی ہے تمہاری منگنی، اور کتنی بار؟ وہ چلانے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھے درد ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی انگلی کو تھوڑا سا اور دبایا۔ آج کل تمہارے منگیتر کے عہدے پر کون فائز ہے؟ میری انگلی ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، نازک چیزیں آسانی سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ دل کو شاعروں نے شیشے کا بنا دیا، ورنہ دل بڑی مضبوط مشین ہے، آسانی سے ٹوٹتا نہیں اور مرمت بھی ہو جاتا ہے۔ انگلی بھی جڑ جائے گی۔ میں نے ایک دم دبایا تو اس کی انگلی کسی کچی پنسل کی طرح ٹوٹ گئی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور تڑپ کے اپنا ہاتھ کھینچا، مگر میری گرفت سے خود کو نہ چھڑا سکی۔ میں نے اپنا ایک پاؤں اس کے پاؤں پر رکھ دیا۔ وہ اٹھتے ہی پھر گر گئی۔ ذلیل وحشی درندے، میں نے نرمی سے کہا، ٹیپ ریکارڈر کہاں ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور وہ کرب سے بل کھا رہی تھی۔ میں اس کی ٹوٹی ہوئی انگلی کو آہستہ سے ہلاتا تھا تو درد کی شدت سے اس کا بدن جھٹکا کھاتا تھا۔ غالب اپنے کام میں مصروف تھا اور صوفوں کو الٹ چکا تھا، بیڈ کے نیچے جھانک کر دیکھ چکا تھا اور میری کارروائی سے بے نیاز تمام کونوں کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس نے انٹرکام کو کھینچ کے نیچے ڈال دیا تھا اور ٹیلی فون کا تار توڑ دیا تھا۔ اس نے وہ دروازہ بھی بند کر دیا تھا جس سے ہم اندر آئے تھے اور سب پردے برابر کر دیے تھے۔ چنانچہ روزینہ کی چیخوں کے باہر سنائی دینے کا امکان بہت کم تھا۔ تکلیف سے روزینہ کے سارے جسم سے پسینہ پھوٹنے لگا تھا اور گالیاں چھوڑ کے اب وہ منت سماجت پر اتر آئی تھی۔ خدا کے لیے، اف، آج یہ مت کرو، میں مر جاؤں گی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ انگلی ٹوٹنے سے آج تک کوئی ہلاک نہیں ہوا مس روزینہ۔ ہم تمہیں بے ہوش ہونے کی اجازت بھی نہیں دے سکتے اگر تم وہ ٹیپ ریکارڈر نہ دے دو تو۔ اس نے سر کو ادھر ادھر ہلاتے ہوئے کرا کے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتی، سمجھو خدا کے لیے۔ اف، اتنے ظالم مت بنو، رحم کرو مجھ پر۔ مجھے خوب اندازہ تھا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ فریکچر کی اذیت ہی کم نہیں ہوتی، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو ہلانے سے ناقابل بیان درد ہوتا ہے۔ ایک نرم و نازک عورت جس نے سختی جھیلی ہی نہ ہو اس بے رحمانہ اور پرتشدد کارروائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ چند منٹ میں اس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا، جیسے کچے گلابی رنگ کے کپڑے کو کسی نے بلیچنگ پاؤڈر میں ڈال کے نچوڑ دیا ہو۔ پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کی مجبوری کو سمجھتا تھا اور اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ کیوں مجھے ریکارڈ کیا ہوا ٹیپ دینے پر تیار نہیں۔ وہ اکبر خان سے بے وفائی اور غداری کے جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے اس خوبصورت پرعیش زندگی کے بدصورت بھیانک انجام سے ڈرتی تھی۔ اکبر خان ان لوگوں میں سے تھا جو ایک ادائے ناز پر زر و جواہر لٹاتے ہوئے انتہائی فراخ دل نظر آتے ہیں تو کسی غلطی کی سزا دیتے ہوئے اتنی ہی سنگ دلی کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ آخر ایک عورت اور دوسری عورت میں کیا فرق ہے؟ روزینہ ایک بہت خوبصورت اور نایاب قسم کی چیز تھی۔ جیسے مصوری کا کوئی شاہکار چوری ہو جائے تو صدمہ ہوتا ہے کہ اب کسی اور کے پاس ہوگا، مگر خود ضائع کرنا پڑے تو بس احساس ضیاع۔ روزینہ استعمال کی چیز تھی، استعمال میں ضائع ہو گئی تو کیا؟ غالب نے کہا، یہ الو کی پٹھی زیادہ ہی مزاحمت کر رہی ہے، کیوں نہ اسے ساتھ لے چلیں؟ کیا فائدہ؟ اطمینان سے پوچھ لیں کہ جو پوچھنا ہے۔ مرزا جی، کیا عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ جو پوچھنا ہے یہاں پوچھنا ہے۔ اس نے بعد میں بتایا کہ ٹیپ فلاں جگہ ہے، تو کیا ہم واپس آئیں گے؟ میں نے کہا، اس سے پہلے تو اکبر خان آ جائے گا اور کام کر جائے گا۔ غالب نے سر کھجایا۔ وہ تو شاید اپنا کام کر گیا، اب مجھے فکر ہو رہی ہے ان بلاؤں کی جو باہر کھڑی منتظر ہیں ہماری۔ وہ نہ جانے کیا سمجھ رہی ہوں گی۔ دروازہ بھی تو بند ہے،
بڑے مشکوک انداز میں۔ سمجھنے دے جو ان کا جی چاہے، وہ ٹیپ حاصل کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ میں نے ایک گلاس اٹھا کے روزینہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ ہوش میں آتے ہی وہ رونے لگی، پہلے آہستہ آہستہ پھر زور زور سے۔ اس کا خوف اب وحشت امیز ہسٹریا بن رہا تھا۔ اس نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اس پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ تڑپ کے اٹھنے لگی تو میں نے اسے دبا لیا۔ اب تمہاری ہلکی سی آواز بھی نکلی نا تو میں تمہاری یہ سرائی دار گردن بھی اسی طرح توڑ دوں گا جیسے انگلی توڑی تھی۔ میں عاشق نہیں ہوں تمہارا اور نہ ہی طلبگار۔ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تمہاری آنسوؤں کا یا تمہاری حالت زار کا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ گالی میرے ساتھ جھک گیا۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ تم نے نہ بتایا کہ ٹیپ کہاں ہے تو پھر بہت کچھ ہوگا جس کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں۔ بولو، بتاؤ گی یا؟ روزینہ نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور سر ہلایا۔ میرے بوجھ سے آزاد ہوتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھے مار ڈالے گا، میں مرنا نہیں چاہتی۔ میں نے بڑی نرمی سے کہا، ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ غالب بولا، اکبر خان کے آنے سے پہلے ہی تم جا سکتی ہو۔ اب تک تم نے بہت کچھ تو وصول کر لیا ہوگا، اور بھی جو ملتا ہے یہاں سے وہ سمیٹ لو۔ اگر جان عزیز ہے تو مال کو تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک اکبر خان کا مال نہ صحیح، دوسرے کا صحیح۔ تم جیسی عورت کو اکبر خانوں کی کیا کمی؟ وہ اپنا ہاتھ دبا کے بولی، تم بے وقوف ہو۔ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں کہیں نہیں جا سکتی، کہیں نہیں۔ تم ملک سے باہر جا سکتی ہو۔ اس نے نفی میں ساری لایا۔ میں نے کہا نا، کہیں نہیں، نہ ملک کے اندر نہ باہر۔ اس نے سب سمجھا دیا تھا مجھے کہ اس گھر میں آنے کے بعد میرے لیے واپس جانے کے سب دروازے بند ہو گئے ہیں۔ وہ ایسا ہی آدمی ہے، جس چیز کو خرید لیتا ہے پھر وہ اس کی ہو جاتی ہے، ہمیشہ اسی کی رہتی ہے، ورنہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا، تو کیا یہ منگنی کی انگوٹھی؟ منگنی؟ اس نے تلخی سے کہا، وہ روز منگنی کرتا ہے اور روز شادی۔ وہ کہتا ہے میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے اکبر خان کے دل میں اور اس کے گھر میں جگہ بنا لی، ورنہ خوبصورت عورتیں دنیا کے بازار میں جوتوں کی طرح بکتی ہیں۔ کسی بھی ملک میں کسی بھی دکان سے خریدو اور استعمال کرو، جب دل بھر جائے کسی کو بھی دے دو یا پھینک دو۔ میں نے حیرانی سے کہا، تم ساری عمر گزارو گی اس کے ساتھ؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم سے کبھی اس کا دل نہیں بھرے گا؟ کل کا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں آج اس کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ عیش و عشرت کی زندگی، مال و دولت، سب کچھ میرا ہے، اور اکبر خان میرے لیے اچھا ہے، جوان مرد ہے اور مجھے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کیا چاہیے مجھے؟ بڑی مشکل سے میں نے یہ سب حاصل کیا ہے جو مجھے اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ یعنی تم اس قید خانے میں خوش ہو؟ میں نے نفرت سے کہا، میں قید میں نہیں ہوں، کہیں بھی آ جا سکتی ہوں۔ میرے پاس ایک نہیں دو کاریں ہیں، شوفر ہیں، لندن، پیرس، نیو یارک کے ٹکٹ میرے پاس پڑے رہتے ہیں۔ میں جو چاہوں کروں یا خریدوں، جتنا دل چاہے خرچ کروں۔ شرط صرف یہ ہے کہ جب اکبر خان یہاں آئے تو میں اسے یہاں ملوں اور اس کے سوا کسی سے تعلق نہ رکھوں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میری نگرانی ہوتی ہے، وہ کہیں بھی ہو، اسے میری مصروفیات کی خبر ملتی رہتی ہے۔ میں اسے ناراض نہیں کر سکتی۔ میں بہت مطمئن ہوں اس زندگی سے، خدا کے لیے میری مجبوری کو سمجھو۔ وہ روتے کراتے ہوئے بولی۔ میں نے متاثر ہوئے بغیر کہا، وہ ٹیپ حاصل کرنا ہماری مجبوری ہے۔ غالب بولا، تم کہہ سکتی ہو کہ ہم نے تشدد سے وہ ٹیپ حاصل کر لیا تھا۔ ثبوت کے طور پر تم اپنی یہ انگلی دکھا سکتی ہو، اور مزید ثبوت چاہو تو۔ اس نے دہشت سے غالب کو دیکھا۔ دیکھو، بات ٹیپ کی نہیں، ٹیپ تو میں دے سکتی ہوں تمہیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر وہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا سنا تھا، سب بتانا پڑے گا مجھے۔ تم غلط بھی بتا سکتی ہو، غالب نے کہا۔ کہہ سکتی ہو کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے تھے اور پھر سو گئے تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں؟ ہاں، ہم تمہیں بتا دیں گے کہ اس سے کیا کہا جا سکتا ہے۔ کیا تم اسے اتنا بے وقوف سمجھتی ہو؟ جھوٹ بولنا آسان نہیں ہوتا۔ میں تو اچھی ایکٹریس بھی نہیں ہوں، وہ فوراً پکڑ لے گا مجھے۔ دیکھو میری انگلی کتنی سوج گئی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ سے بوتل اٹھا کے اپنے لیے دوسرے جام میں تھوڑی سی شیمپین ڈالی۔ تم اتنے شفاق آدمی لگتے تو نہیں ہو۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے کہا، اور ہم کوئی خطرہ بھی مول نہیں لے سکتے۔ تم ٹیپ لے جاؤ گے، پھر بھی خطرہ تو باقی رہے گا۔ خطرہ مت چھوڑو۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ میں نے کہا، یہی کہ ٹیپ حاصل کر لینے کے بعد تمہارے لیے بے حد ضروری ہوگا کہ مجھے بھی ختم کر دو۔ اس نے جام اپنے خلق میں انڈیل لیا۔
ہم بلا وجہ قتل نہیں کرتے. مجھے معلوم ہے تم کیا کرو گے. تم مجھ پر تشدد کرو گے. عورت پر کوئی بھی مرد 100 طرح سے تشدد کر سکتا ہے. اس نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا, کبھی تھانوں میں جا کے دیکھو, مرد کے ساتھ وہ سب نہیں ہو سکتا جو عورت کے ساتھ ہوتا ہے. میں نے برہمی سے کہا, تمہیں کیا معلوم, سنی سنائی باتیں کر رہی ہو یا اس کا بھی تجربہ ہے؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا. تجربہ تو ہو چکا ہے مجھے, اور مجھے اپنی قوت برداشت کا بھی اندازہ ہے. ہم پولیس والے نہیں ہیں. پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا, بس وہ جانور بن جاتے ہیں. مانا تم وہ سب نہیں کرو گے, مگر ایک کے بعد دوسری انگلی توڑو گے, پھر تیسری. 10 انگلیاں ہاتھوں کی, 10 پیروں کی. دوسری انگلی ٹوٹنے سے پہلے ہی میں ٹیپ تمہارے حوالے کر دینا بہتر سمجھتی ہوں. میں اتنی اذیت نہیں جھیل سکتی. ٹھیک ہے, ٹیپ ہمیں دے دو ایسے ہی. میں نے کہا, وعدہ کرو اس کے بعد تم میرا گلا گھونٹ دو گے. میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا. پھر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں اکبر خان کو سب بتا دوں گی. میں نے بہت توجہ سے ایک ایک لفظ سنا تھا. غالب نے کہا, اس میں تو بہت رسک ہے سکندر. اس لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ جانے سے پہلے مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ. تم خودکشی کر لو, بعد میں جو چاہو کرو. میں نے کہا. اس نے منت کے انداز میں کہا, دیکھو میری مدد کرو, میں بہت بزدل عورت ہوں, خود اپنی جان نہیں لے سکتی. اکبر خان بھی بہت ظالم اور بے رحم آدمی ہے. میں اس سے جھوٹ بولوں گی تو وہ بہت اذیت دے کر ہلاک کرے گا مجھے. یہاں کچھ بھی نہیں ہے, نہ خنجر, نہ پستول, نہ خواب آور گولیاں. وہ مسلسل پی رہی تھی اور اب نشے میں بولتی جا رہی تھی. میں نے اس کے ہاتھ سے بوتل چھین کر رکھ دی. اس سے پہلے کہ تم عقل خوش گنوا بیٹھو, ہمیں بتا دو کہ ٹیپ ریکارڈر کہاں ہے. اس نے ہچکی لی اور زبردستی ہنسی. پھر اس نے بیڈ کی سائڈ پر لگا ہوا کوئی بٹن دبا دیا. میری حیرت زدہ نظروں نے ایک تصویر کے فریم کو کسی تجوری کے پٹ کی طرح کھلتے دیکھا. اس کے پیچھے ٹیپ ریکارڈر موجود تھا. غالب نے اسے باہر نکال لیا. دیکھ لے یار, یہ ٹیپ وہی ہے, میں نے کہا. غالب نے ٹیپ ریکارڈر آن کر کے چلایا. ٹیپ کو تھوڑا سا ریوائنڈ کیا اور پھر پلے کا بٹن دبا دیا. اس کے اسپیکر سے میری آواز ابھری. غالب نے اسے فوراً آف کر دیا اور کیس نکال کے جیب میں ڈال دیا. اب اس عورت کا کیا کریں؟ غالب بولا. میں نے کہا, ہم کیا کر سکتے ہیں, اکبر خان کرے جو کرنا ہے. پھر اتنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ یہ ٹیپ ہم چھوڑ جاتے. غالب نے کہا. دروازے پر دستک سن کر میں چونکا. یہ کون آ گیا؟ روزینہ نے سر اٹھایا. ڈرو نہیں, اکبر خان نہیں ہو سکتا, شاید کوئی ملازم ہوگا. انٹرکام توڑ کے تم نے غلطی کی تھی. غالب آہستہ آہستہ دروازے کی طرف گیا. اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتا, باہر سے نازو کی آواز آئی. غالب, تم اندر ہو ابھی تک؟ غالب نے کہا, نہیں, اندر کوئی نہیں ہے. بکو مت, دروازہ کھولو. ابھی ہم مصروف ہیں, بعد میں آنا. غالب بولا. اندھی ہو کیا, نظر نہیں آتا باہر کیا لکھا ہوا ہے؟ ڈو ناٹ ڈسٹرب. رابعہ ہنسی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے, مجھے تو نظر نہیں آتا. اچھا نہیں لکھا ہوا ہے تو خود لکھ لو. غالب بولا. غالب کے بچے. نازو نے دروازے پر لات ماری. غالب کے بچے ابھی نہیں ہوئے. غالب نے کہا, جب ہوں گے تو سب سے پہلے تمہیں ہی معلوم ہوگا. میں نے کہا, کیوں شامت آئی ہے تمہاری مرزا جی, اور یہ کون سا موقع ہے مار کھانے کا؟ کھول دو دروازہ. اس نے دروازہ کھولا اور دوڑ کر میرے ساتھ آ کھڑا ہوا. رابعہ کو شاید نازو نے سمجھا لیا تھا کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے. چنانچہ بگولے کی طرح اندر آنے کے بعد اس نے غالب کو خون خوار نظروں سے گھورا, لیکن کچھ کہا نہیں. غالب بڑی عاجزی, معصومیت اور ڈٹھائی سے اسے چڑھانے کے لیے دانتوں کی نمائش کرتا رہا. میری سوالیہ نظروں کے جواب میں رابعہ نے کہا, چوکیدار تو گیٹ پر ہی موجود ہے, لیکن وہ نہیں ہے. میں سمجھ گیا کہ وہ سے اس کی مراد ہے وہ اخبار فروش لڑکا. کیوں, وہ کہاں گیا؟ میں نے کہا. غالب نے کہا, ہم نے چوکیدار سے کہا تھا کہ اسے اندر لے آئے. اس کا کہنا ہے کہ پہلے وہ اندر آنے پر رضامند ہو گیا تھا, بعد میں نہ جانے کیوں اس کا ارادہ بدل گیا. وہ کہنے لگا کہ میں پھر کبھی آؤں گا اور واپس چلا گیا. رابعہ نے کہا, یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک تعارف کے مرحلے طے ہو رہے ہیں. نازو بولی. بات کچھ آگے بڑھی. تمہارے منہ سے یہ جلی کٹی باتیں اچھی لگتی ہیں, جیسے بل غصے میں کوے کی طرح کائیں کائیں کرنے لگے. غالب بولا. میں نے جیب سے کیس نکال کے دکھایا. یہ کام تو ہو گیا, پھر چلو. نازو جھیم کے بولی. میں نے مختصراً ان کو روزینہ کا مسئلہ بتایا. اسے چھوڑتے ہیں تو خرابی ساتھ لے جائیں تو اس سے بڑی خرابی, یعنی خانہ خرابی. غالب نے کہا, کیوں نہ ہم ٹاس کر لیں. میں نے کہا, یہ فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے تقدیر پر چھوڑ دیں.
ذرا سوچو کہ ہم سب کی گفتگو اکبر خان کے کانوں تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ ہمارے سارے منصوبے درے کے درے رہ جائیں گے۔ اکبر خان کے اعتماد سے محروم ہو کہ ہم چودھری دلاور یا استاد پیڈرو جیسے لوگوں کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ رابعہ نے میری تائید کی۔ اس وقت اکبر خان کو دشمن بنا لینا سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی۔ وہ پہلے ہی ہمیں بے وقوف بنا کے پیر کی کرشا سے لڑوا چکا ہے۔ رابعہ نے کہا، کیا خاتون ہمارے ساتھ جانا پسند کریں گی؟ روزینہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی فائدہ نہیں یہاں سے بھاگ کر کسی کے ساتھ جانے کا۔ مجھے جنجلاہٹ ہونے لگی۔ فائدہ یہ ہے کہ تم کچھ دن اور جی لو گی۔ کوشش کیے بغیر حوصلہ ہارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہاں تو سامنا کرو اکبر خان کا اور اسے یقین دلا دو کہ ہم نے ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اور ایک منٹ، غالب بولا، میرے بہت اعلیٰ دماغ میں ایک بہت اعلیٰ خیال آیا ہے۔ سارا معاملہ ہے کیس کا۔ ہم یہ کیس نہیں چھوڑ سکتے اور روزینہ کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ کیس اس کے ذہن میں ہے، اور اکبر خان کو کیس نہ ملا تو وہ روزینہ کو بچا کے سب سن لے گا۔ اب فرض کرو کہ ہم کیس بھی چھوڑ جائیں اور روزینہ کو بھی، لیکن ہمارا خرچ بھی نہ ہو۔ تم جب بولو گے ایسی بے تکی بات کرو گے، نازو نے کہا۔ پہلے پوری بات سن لو۔ نہیں، پہلے ان کی سن لو جن کو سر خدا نے دیا تھا صرف خوبصورت بال اگانے کے لیے۔ اندر کھوپڑی میں اچھی کھاد ہوگی، بس گوبر کی کھاد۔ غالب گرم ہو گیا۔ 1.5 تولہ عقل ہوگی کہیں اس کھاد میں۔ ہاں، باقی 1.5 من عقل تو تمہارے سر میں کشتہ بنا کے بھر دی گئی ہوگی، نازو جل کے بولی۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا۔ یار یہ کیا مصیبت ہے آخر؟ تمہیں ذرا احساس نہیں کہ وقت کم ہے؟ ایسا نہ ہو کہ اکبر خان آ جائے۔ آج رات وہ باہر ہی رہے گا، روزینہ نے کہا۔ وقت بہت ہے۔ مس روزینہ، تمہارے پاس کوئی دوسرا کیس ہے؟ غالب بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں تو نہیں ہے۔ ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ کہاں ہے۔ چلو ہم یہی کیس دوبارہ ریکارڈ کر لیتے ہیں، غالب نے کہا۔ ہمیں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ ہمیں اس کی بالکل ضرورت نہیں۔ میں نے غالب کی بات سمجھ لی تھی۔ اسے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ کیس ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ اس پر ہم کچھ اور ریکارڈ کرواتے ہیں، غالب نے کہا۔ اس میں 1 گھنٹہ تو لگے گا، مگر یہ مسئلے کا بہترین حل ہے۔ میں قائل ہو گیا۔ دادو، اب تمہیں فراغ دلی سے کام لیتے ہوئے مان لینا چاہیے کہ تمہاری رائے غلط تھی، بلکہ تم کو اپنے الفاظ واپس لے کر مجھ سے معافی مانگنی چاہیے، نہایت عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھ کے۔ رابعہ نے فوراً دادو کی حمایت کی۔ چلو اب تم بھی زیادہ سر پر مت چڑھو، جو کرنا ہے فوراً کر لو۔ میں نے کیس غالب کو پیش کیا۔ یہ لو، اسے واپس ٹیپ ریکارڈر میں لگا دو، اور مس روزینہ آپ اسے اپنی جگہ رکھ دیں۔ تم بھی کر سکتے ہو یہ کام۔ تصویر اپنی اصل جگہ آئے گی تو خانہ خود بخود لاک ہو جائے گا، روزینہ نے کہا۔ میں نے کیس لگا کے اسے آن کیا اور خفیہ خانے میں رکھ کے فریم کو دوبارہ بند کر دیا۔ یہ بھی بتا دو کہ تم نے اس کو کیسے کھولا تھا؟ وہ بٹن کہاں ہے؟ تم کیا کرو گے دیکھ کر، روزینہ بولی، لیکن اس کی نشاندہی سے پہلے غالب نے وہ بٹن تلاش کر لیا۔ شاید وہ پہلے زیادہ غور سے دیکھ چکا تھا کہ روزینہ کا ہاتھ کہاں گیا تھا۔ میں نے دوبارہ فریم ہٹا کے ٹیپ کو آف کیا اور کیسٹ کو ریکارڈر کی پوزیشن پر لانے سے پہلے کہا، اب آپ سب لوگ خاموشی سے نکل جائیں اور اپنے کمرے میں میرا انتظار کریں۔ مس روزینہ کو ساتھ لے کر میں آتا ہوں۔ میں یہیں ٹھیک ہوں۔ روزینہ نے للچائی نظروں سے شراب کی بوتلوں کو دیکھا۔ احتیاط ضروری ہے مس روزینہ، میں نے کہا، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے جاتے ہی تم اصل کیس نکال کے چھپا لو اور کوئی دوسرا کیس لگا دو۔ اس نے زخم خوردہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ تمہیں اعتبار نہیں ہے مجھ پر؟ یہ اعتبار کا کھیل ہی نہیں ہے۔ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ اچھا، مجھے اس بات کی اجازت تو دو کہ میں اپنے ساتھ کچھ لے چلوں۔ پیاس بجھانے کے لیے تمہارے پاس کیا ہوگا؟ غالب بولا، ہم سیدھے سادے لوگ پانی سے پیاس بجھاتے ہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ سیدھے سادے لوگ، احمق، ہر پیاس کیا پانی سے بجھتی ہے؟ اور تم پیاس کو بجھاتے نہیں، دباتے ہو۔ اس سے تو پیاس اور بھڑکتی ہے، جیسی آگ جو اندر لگی ہو۔ میں نے اسے ٹوک دیا، فضول باتیں چھوڑو، تم 1 گھنٹے میں مر نہیں جاؤ گی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا میں اس لڑکی سے کم خوبصورت ہوں؟ کیا نام ہے اس کا؟ رابعہ، میں نے کہا۔ رابعہ کے حسن کو تمہاری نظر نہیں دیکھ سکتی۔ تم اس سے محبت کرتے ہو نا؟ وہ میرے سارے پر چلنے لگی۔ تم جانتی ہو تو پوچھ کیوں رہی ہو؟ کتنی محبت ہے تمہارے پاس اس کے لیے؟ میں کیا جواب دوں اس بات کا؟ محبت کو تول کر من سیر چھٹانک میں بتانا یا حساب کے کسی قاعدے سے اس کی پیمائش کرنا تو سائنس کے لیے اتنا ہی ناممکن ہے جتنا خلا کا رقبہ بتانا۔ اچھا، بہت محبت ہے تمہارے دل میں؟
وہ بولی، اکبر خان کی دولت زیادہ ہے یا تمہاری محبت؟ میں نے جھنجھلا کر کہا، میری محبت لامحدود ہے۔ اکبر خان کی دولت کا اس سے کیسے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ دولت ایک خرچ ہو جانے والی اور ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ اس کے باوجود اکبر خان بڑی فراخ دلی سے مجھ پر لاکھوں لوٹا دیتا ہے۔ مجھ سے پہلے بھی نہ جانے کس کس پر لوٹاتا رہا ہوگا۔ اسے یہ خوف نہیں ہے کہ کسی دن یہ دولت ختم ہو جائے گی، پھر کیا ثابت ہوتا ہے اس سے؟ پتہ نہیں، وہ بے خیالی میں بولی۔ کیا تم اس خیال سے نہیں ڈرتے کہ تمہاری محبت کم نہ ہو جائے، تمہارا ساتھ نہ چھوڑ دے؟ محبت سچی ہو تو ایسا خیال آتا ہی نہیں۔ میں نے کسی فلمی ہیرو کی طرح ڈائلاگ بولا۔ اچھا، تو پھر اس میں سے تھوڑی محبت مجھے دے دو، بس تھوڑی سی۔ اس نے اچانک میرے گلے میں بائیں ڈال دی۔ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم تو سمندر خشک نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو نشے میں؟ نہیں، میں باقاعدی ہوش و آواز ایسا کہہ رہی ہوں۔ ساری زندگی تم رابعہ سے محبت کرتے رہنا بعد میں، لیکن آج اس مے خانے سے ایک جام میرے نام کر دو، خیرات کے طور پر، اپنی محبت کی اور اپنی زندگی کے حسین مستقبل کی زکوٰۃ سمجھ کے۔ پہلے میں نے غصے میں اس کو جام پر رسید کرنے کا سوچا، لیکن پھر مجھے اس پر رحم آ گیا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ محبت کوئی ایسی چیز ہے جس میں لین دین نقد اور ادھار ممکن ہے، جو خریدی یا بیچی جا سکتی ہے، کسی کو استعمال کے لیے دی جا سکتی ہے اور وقت ضرورت لی جا سکتی ہے؟ مجھے واقعی نہیں معلوم۔ وہ سب جو مجھ سے محبت کرتے رہے اور جن سے میں نے محبت کا اظہار کیا وہ ایسا ہی سمجھتے تھے، مگر میں تو دوسری محبت مانگ رہی ہوں تم سے۔ بے وقوف عورت، نہ وہ محبت میری ملکیت ہے اور نہ میرے تصرف میں ہے۔ یہ رابعہ کی ایک پاک امانت ہے اور اس خزانے کی چابیاں بھی میرے پاس نہیں، رابعہ کے پاس ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو تم، باتوں سے بے وقوف بناتے ہو مجھے۔ تم متعصب اور تنگ نظر ہو، تم جان بوجھ کے میری تذلیل کر رہے ہو۔ کوئی ایسا مرد نہیں جو روزینہ کو ٹھکرا سکے۔ اس کی انا میرے انکار سے مجروح ہو چکی تھی۔ اونٹ جب تک پہاڑ کے دامن سے نہ گزرے اپنی بلندی پر غرور کرتا رہتا ہے۔ میں ہوں وہ مرد، نام مرد ہو تم، بزدل اور ڈرتے ہو رابعہ سے۔ اس نے چلا کر کہا۔ اب میں نے اس کے گال پر الٹے خاص سے چانٹا مارا۔ اس کے گلابی رنگ پر انگلیوں کے نیل نمودار ہو گئے۔ ایک جسم فروش شہرت کی ہوس کے جذبات کی تسکین کوئی حیوان ہی کر سکتا ہے، اور میں انسان ہوں۔ تم جس خوبصورت جسم پر نازاں ہو اس کے اندر کی روح میں مجھے انسانیت کی بدصورتی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں تم سے صرف نفرت کر سکتا ہوں۔ وہ ایک ہاتھ گال پر رکھے مجھے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور ان آنکھوں کی ویرانی میں مجھے احساس ذلت سے پیدا ہونے والے انتقامی جذبات کی خون آشامی نظر آ رہی تھی۔ جب مرد کے پاس دلیل نہ رہے تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں نے تھوڑی سی شرمندگی محسوس کی۔ آئی ایم سوری، تمہاری یہ گالی میں برداشت نہ کر سکا۔ تمہارا سچ تو میں نے سن لیا تھا، وہ آہستہ سے بولی، اور پھر ایک دم باہر نکل گئی۔ میں ٹیپ ریکارڈر آن کر کے گیا۔ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے غالب نے مجھے دیکھ کر دیدے گھماتے ہوئے کہا۔ نازو نے اسے مصنوعی غصے میں ڈانٹا۔ بھائی ہوگی ایسی کوئی بات جو ہم سب کی موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی؟ غالب نے گھڑے کی طرح سر ہلایا۔ اور بات کچھ مشکل ہوگی، سمجھنے سمجھانے میں دیر لگی۔ ویسے اپنے سکندر صاحب ہر بات سمجھ لیتے ہیں اور کسی کا دل توڑنا تو ان کے مسلک میں حرام ہے۔ نازو اس شرارت پر آمادہ تھی۔ غالب نے کان میں انگلی ڈال کے ہلائی۔ خیر جی، ہمیں کیا، دیر ہو یا اندھیر مس رابعہ، ایک لطیفہ سناؤں آپ کو؟ آپ کچھ اداس اور فکر مند نظر آ رہی ہیں۔ میں نے ظاہر یہ کیا کہ میں ان کی بکواس کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے اڑا رہا ہوں، لیکن غالب کے قریب جا کر میں نے اسے ایک دم اٹھایا اور دو بھی پٹخا دے کر بیڈ پر دے مارا۔ غالب نے واویلا کیا۔ اف، ارے نادو بھوت کی بچی، تیرا سواگ خطرے میں ہے اور تو خاموش ہے، تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو اور میں کیا کروں، تمہاری مغفرت کی دعا۔ بے وفا، آگے بڑھ کر جان کی بازی لگا دے، اس پیار کے دشمن کو جھٹکا کر دے، قربان ہو جاؤ وفا کی راہ میں۔ تم خود وفا کی راہ میں قربان کیوں نہیں ہوتے؟ باتیں تو بہت کرتے تھے پیار میں جان دینے کی، نازو نے لہجہ بنا کر کہا۔ غالب ایک دم اٹھ بیٹھا۔ قسم خدا کی میں بہت سخت اداریہ لکھوں گا اپنے اخبار میں، ایک محبت کے خلاف، ایک دوستی کے خلاف۔ اس سے کیا ہوگا؟ رابعہ ہنسی۔ نازو نے کہا، تیسرے دن اخبار بند ہو جائے گا یا مدیر۔ میں نے کہا، چلو اب مذاق بہت ہو گیا، کچھ کام کی باتیں بھی کر لیں ہم۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے اخبار کی پالیسی۔ غالب نے کہا، سب سے کامیاب پالیسی یہ ہوگی کہ کوئی پالیسی نہ ہو۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک کہا تم نے،
کامیاب وہی ہیں جن کا اصول ہے کہ کسی اصول کی بات نہ کی جائے، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور یہ بات اکبر خان پر واضح بھی کر چکے ہیں۔ رابعہ بولی۔ روزینہ بیزار اور خاموش بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ اچانک اس نے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا تو میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔